بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے نفی جہد بلم کا بیان ہے۔ تو سمجھیے کہ جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو نفی جہد بلم در فعل مضارع کہتے ہیں۔ پھر فاعل کے معلوم ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف، نفی جہد بلم در فعل مضارع مجہول۔ ہر ایک کی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔ نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں یقین کے ساتھ کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے لم یضرب، نہیں مارا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں۔ گردان اس طرح کریں گے، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ نفی جہد بلم در فعل مضارع مجہول وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں یقین کے ساتھ کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی نسبت نائب فاعل کی طرف ہو، جیسے لم یضرب، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد زمانہ ماضی میں۔ گردان اس طریقے سے کریں گے، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ آگے کا مرحلہ ہے لم کے عمل کا۔ تو سمجھیے کہ لم فعل مضارع میں دو طرح سے عمل کرتا ہے، نمبر ایک لفظی عمل، نمبر دو معنوی عمل۔ تو لفظی عمل لم کا فعل مضارع میں یہ ہے کہ وہ چار صیغے جو ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہوتے ہیں، یعنی یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، اگر ان کے اخیر میں حرف علت نہیں ہے بلکہ حرف صحیح ہے، جیسے یضربو، تضربو، اضربو، نضربو میں، تو لم اس کو جزم دے گا۔ چنانچہ آپ کہیں گے لم یضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب۔ اور اگر ان چار صیغوں کے آخر میں حرف علت واو ہو جیسے یدعو، یا ہو جیسے یرمی، یا الف ہو جیسے یرضا، تو ان چاروں صیغوں سے لم اس حرف علت کو گرا دے گا۔ چنانچہ آپ کہیں گے لم یدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو، یہ واو کی مثال ہے۔ اور یائی میں آپ کہیں گے لم یرمی، لم ترمی، لم ارمی، لم نرمی۔ اور الفی میں آپ کہیں گے لم یرضا، لم ترضا، لم ارضا، لم نرضا۔ اور وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے جو کل 5 ہیں، یفعلانی، تفعلانی، یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا، تو ان 5 صیغوں میں لم کا لفظ عمل یہ ہوتا ہے کہ لم کے داخل ہونے کے بعد ان صیغوں سے نون اعرابی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کہیں گے لم یفعلا، لم تفعلا، لم یفعلو، لم تفعلو، لم تفعلی۔ یہ لم کا لفظ عمل ہے۔ لم کا معنوی عمل یہ ہے کہ لم فعل مضارع سے زمانہ حال اور زمانہ استقبال کو ختم کر دیتا ہے اور فعل مضارع کو زمانہ ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ عمل ہے کہ لم فعل مضارع کو مثبت سے منفی کے میں منتقل کر دیتا ہے، یعنی پہلے فعل مضارع مثبت تھا اور لم کے داخل ہونے کے بعد فعل مضارع وہ منفی بن جائے گا۔ چنانچہ یضربو کا ترجمہ کرتے ہیں مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا زمانہ استقبال میں، زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ میں، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ لم داخل کریں گے لم یضرب تو آپ ترجمہ کریں گے نہیں مارا، تو دیکھیے نہیں یہ بڑھا، چونکہ یہ فعل مضارع مثبت کو منفی کے معنی میں کیا، پھر نہیں مارا زمانہ ماضی میں، زمانہ گزشتہ میں اس ایک مرد نے، تو یہی دو عمل ہے۔ پھر لا اور لم میں فرق کیا ہے، یہ تعریف سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نفی جہد بلم کی جو ہم نے تعریف کی ہے کہ لا جب آتا ہے فعل ماضی پر یا ما جب فعل ماضی پر آتا ہے، جیسے ما ضربا، تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہے نہیں مارا اس ایک مرد نے، اور لم یضرب کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ نہیں مارا اس ایک مرد نے، لیکن استعمال میں فرق ہوگا۔ جہاں متکلم کو یقین ہو وہاں لم یضرب استعمال کریں گے، اور جہاں متکلم کو یقین نہ ہو بلکہ شک یا تذبذب کی کیفیت ہو تو وہاں لم یضرب استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ما ضربا استعمال کریں گے۔ دیکھیے صاحب کتاب فرماتے ہیں لم در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو جزم کند،
لم یہ یفعلو تفعلو افعلو نفعلو کو جزم دیتا ہے. یہ وہی 5 صیغے ہیں، یہ وہی 4 صیغے ہیں جو ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہوتے ہیں. صاحب علم الصیغہ کے حساب سے 4 ہیں اور صاحب میزان اور منشعب کے حساب سے یہ 5 ہوتے ہیں. چونکہ وہ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان کے یہاں فعل مضارع کے 14 صیغے آتے ہیں. یہ بحث آپ کے سامنے گزر چکی ہے. وَأَذْ يَفْعَلَانِ وَتَفْعَلَانِ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ نون اعرابی را ساقط گرداند اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. 2 صیغے بچتے ہیں، یفعلنا اور تفعلنا. پہلے بھی گزر چکا ہے لن کے بیان میں کہ یہ دونوں صیغے مبنی ہیں، کوئی بھی عامل ان میں کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. وہی فرماتے ہیں وَيَفْعَلْنَا وَتَفْعَلْنَا جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دارد. اور یفعلنا اور تفعلنا جو کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، ان دونوں صیغوں کو اپنے حال پر باقی رکھتا ہے. وَمُضَارِعْ را بمعنی ماضی منفی گرداند. یہاں سے لم کے معنوی عمل کا بیان ہے اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. اب گردان کا ذکر فرماتے بحث نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف. لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. یہ معروف کی گردان ہوئی. نفی جہد بلم در فعل مضارع مجہول. لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. آپ یہ دونوں گردانیں ترجمے کے ساتھ یاد کریں. ترجمہ کرنے کا طریقہ ماقابل میں بھی ہم نے بتایا ہے کہ لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں صیغہ واحد مذکر غائب. بحث نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف. لم یفعلا نہیں کیا ان 2 مردوں نے زمانہ ماضی میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب. بحث نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف. یہ طریقہ ہے، اسی انداز سے پوری گردان یاد کریں. آگے فرماتے ہیں کہ لم ہی کی طرح لما بھی ہے. جو عمل لم کرتا ہے وہی عمل لما کرتا ہے، لفظی عمل ہو یا معنوی عمل ہو. تو جو لفظی عمل لم کرتا ہے یعنی فعل مضارع کو جزم دینا یا حرف علت کا ساقط کرنا یا نون اعرابی کا گرانا، تو لما بھی وہی عمل کرتا ہے. اور جو لم کا جو معنوی عمل ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرنا، لما کا بھی وہی معنوی عمل ہے. تو فرماتے ہیں لما ہم مثل لم عمل کند لفظاً و معنن. اور لما بھی لم کی طرح عمل کرتا ہے لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی. چون لما یفعل جیسے لما یفعل. پھر فرق کیا ہے؟ فرق آگے صاحب کتاب بیان فرمائیں گے. پہلے گردان سنیے. لما یفعل لما یفعلا لما یفعلوا لما تفعل لما تفعلا لما یفعلنا لما تفعلوا لما تفعلی لما تفعلنا لما افعل لما نفعل. اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ لما یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں، اب تک نہیں کیا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں صیغہ واحد مذکر غائب. لما یفعلا اب تک نہیں کیا ان 2 مردوں نے زمانہ ماضی میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب. بحث نفی بلما در فعل مضارع معروف. تو پہلے لم کہہ رہے تھے آپ اور اس وقت آپ لما کہیں گے. بہرحال لما اور لم میں ترجمے میں فرق اب تک کا رہے گا کہ لم کے ترجمے میں آپ کو اب تک نہیں بڑھانا ہے اور لما کے ترجمے میں اب تک بڑھانا ہے. یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں لم یہ مطلق نفی کے لیے ہے، لم مطلق نفی کے لیے ہے، اور لما یہ زمانہ تکلم تک استغراق نفی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے کہا لما یضرب تو ہمارے یہ کلام بولتے وقت یہ لفظ زبان سے نکالتے وقت ضرب کا صدور نہیں ہوا. اسی کو کہتے ہیں زمانہ تکلم تک نفی کا گھیرنا، استغراق نفی. اس لیے لما کی صورت میں آپ ترجمہ کریں گے اب تک نہیں مارا، اور لم میں مطلق ہے کہ نہیں مارا اس ایک مرد نے، خاص زمانہ تکلم تک استغراق ہو یا نہ ہو اس کی کوئی قید لم کے اندر نہیں ہے. اسی کو صاحب علم الصیغہ فرماتے ہیں مگر معنی لم یفعل نہ کرد. مگر لم یفعل کے معنی ہے نہیں کیا اس ایک مرد نے. وہ معنی لما یفعل ہنوز نہ کرد. مگر لما یفعل کے معنی ہے کہ ہنوز نہ کرد یعنی اب تک نہیں کیا اس ایک مرد نے. یہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف
کہ لما میں زمانہ تکلم تک استغراق نفی ہوتا ہے، جبکہ لم میں یہ قید نہیں ہے۔